بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین میں فساد پھیلانے کا گناہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ فتنہ و فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لیے قرآن کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ برے اعمال کی نحوست۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ قرآن سننے سے روکنے کا گناہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ہم ان کو برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کا مذاق اڑانے کا گناہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر جنگ لگ گیا ہے۔ جہنمی عورتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں۔ ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ حرام مال سے صدقہ کرنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو واجب حق تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے صرف نوافل کا درجہ ہے۔ اور جو شخص حرام طریقے سود، رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے، اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہوگا۔ حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول فرما لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور پھر صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ خود اس عورت نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو مقام وقی بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی، لیکن بکری نہیں ملی، تو میں نے اپنے پڑوسی آدمی کے پاس بھیجا، مگر وہ آدمی گھر پر نہ تھا، تو پھر میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا تو اس نے وہ بکری اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا خانہ قیدیوں کو کھلا دو۔ مہمان کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن و رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔
کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ فائدہ، بلا عذر کے ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی اور نجات پانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔